السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک دو ہفتے پہلے ادھر ایک شادی ہوئی ہے، ایک گویا بلایا تھا گانے والا، تو اس کے ساتھ جو طے ہوا تھا 2 لاکھ روپے۔ کتنا دیں گے؟ دنیا والوں ہماری بات تو سمجھو نا، ہمیں بھی آگے کچھ سمجھاؤ دنیا والوں۔ اللہ کا واسطہ کل قیامت کو ان میں سے ہر ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ مجھے 2 لاکھ روپے اس کے ساتھ طے تھا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا جو بھی ہوگا، اور اس پر جو ویل ڈالی ہے وہ 9 لاکھ روپے۔ کتنی؟ میں ایسے پیچھے ایسے چرپائی پہ تکیا تھا نا، ایسے پیچھے ایسے بیٹھا ہوا اس کی بات سن رہا، اس نے جو کہا ویل ڈالی ہے 9 لاکھ روپے، میں ایسے ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا میں بیان اسی بات سے شروع کروں۔ میں جب اندر بیان شروع کروں گا خطبے کے بعد پہلی بات میری یہی ہوگی، اور میں تجھے مجمع میں کھڑا کروں گا، میں ہوائی آدمی نہیں ہوں، تو تجھے وہاں مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ یہ بات اسے میں نے بتائی۔ کہتے جی بالکل میں تیار ہوں۔ بہت اچھا، میں نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد اسے کھڑا کیا، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے یہ شخص ایسا واقعہ ہوا آپ کی بستی میں، مجھے اس شخص نے بتایا، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا، 10 12 14 15 آدمی اس کم و بیش انہوں نے ہاتھ اونچے کیے، انہوں نے کہا بالکل شاہ صاحب ایسا ہی ہوا ہے۔ اب مجھے بتا، میرے ایک قوم سے سوال ہے، او صدر سے لے کر ریڑی والے تک سب سے میرا سوال ہے، جس قوم کو گویے کو ایک رات کے 11 لاکھ روپیہ ملے اور امام کو کیا دیتے ہو؟ پورا مہینہ جو 24 گھنٹے تیری ڈیوٹی کرتا ہے، نماز وقت دیتا ہے، وقت دے رہا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی۔ ہمارے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک دن رات گھنٹی ہوتی ہے اندر ڈاکٹر صاحب جی، میں باہر دیکھتا ہوں 15 20 50 آدمی۔ میں نے کہا میرے پاس اتنی جگہ تو نہیں، کدھر آگے تو وہ جی ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اندر بیٹھنے کی جگہ کھولی، بیٹھے۔ میں نے کہا کیا ایک بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بہت اچھا، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور ایک الزامی جواب تو میں نے یہ دیا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کے بعد میرے پیچھے آ کے نماز پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں نماز پڑھانے کا 1 روپیہ نہیں لیتا، میرے پیچھے پڑھا کر۔ یہ تو ہو گیا۔ باقی دوسری بات، میں ڈاکٹر صاحب وہ جی دین بیچتے ہیں، علم بیچتے ہیں، فلاں کرتے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اسی دن مجھے پتا چلا یہ ڈاکٹر ہے۔ کہا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا میں جب آپ کے پاس آتا ہوں، زید عمر بکر خالد کوئی بھی جب آتا ہے آپ اسے چیک کرتے، ٹوٹی لگاتے، یہ کرتے، کتنی فیس لیتے؟ بولیے 1000 1500 کم از کم 1000 روپیہ، 1000 مان لیتے۔ اب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنا علم بیچ رہے ہیں، تھا تو علم والا نا، اسی لیے کہتے ہیں علم والا ہو اگرچہ غلط ہو وہ بات سمجھ جاتا ہے۔ جاہل مرکب ہونے سے اللہ بچائے۔ ہمارے والد گرامی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے علم ہونا چاہیے اگرچہ غلط ہو، پھر اس پر دلیل دیتے تھے، اس لیے کہ غلط علم والا بھی صحیح کو پرکھ لیتا ہے، اپنے غلط علم سے صحیح کو پرکھے گا، اور جاہل مرکب ہو تو اس کو کسدہ پہ نہیں صدا کر۔ اس کی مثال دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، ان کے پاس علم تھا اگرچہ غلط تھا لیکن علم تھا۔ اب وہ علم والے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو فوراً ایمان لائے کہ نہ لائے؟ فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے اس غلط سے صحیح کو پرکھ لیا کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور معاملہ ہے، اور فرعون نرا جاہل مرکب تھا، وہ ایمان نہ لایا، اس کی ہدایت نصیب میں نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا فوراً سمجھ گئے ڈاکٹر۔ اب تو بات پڑھسا جی شاہ صاحب السلام علیکم، بہت اچھا، یہ وقت کے پیسے لے رہے ہیں، وقت دیا ہے، قوم کو 24 گھنٹے دے رہے ہیں، تو 6 گھنٹیاں دے 8 گھنٹیاں دے 1.5 لاکھ کے اندے میرا، ایسے ادارے 5 لاکھ روپیہ لیتے ہو تم،
اور ہم جو مسجد میں 24 گھنٹے دے رہا ہے اسے کیا دیا جا رہا ہے؟ اس سے سبق کیا ملا؟ میرا سوال ہے پوری قوم سے کہ نوجوان نسل ان بچوں کو کیا سبق ملا؟ وہ چھوڑ جنیا قرآن اور دین اور اسلام کو چھوڑ گانے باجے سے اس ہستے کہ ایک رات میں 11 لاکھ مل سن اور ادھر اگر کیا دین پڑا تو دین تے پورا مہینہ لاساں تے کچھ 10-12 ہزار روپیہ وہ بھی نال پنڈ بھر کے تانے دی جی گالیاں دی اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔